السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بہت اہم درس جسے میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں اور جسے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ دوران صلاۃ جو ہم نیت کرتے ہیں، صلاۃ کی ابتدا میں جو ہم نیت کرتے ہیں، اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ نیت میں صحیح یہ ہے کہ آپ دل سے جو عمل کرنے جا رہے ہیں اس کا عزم کر لیجیے۔ کیونکہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ان کے صحیح ہونے، ان کے قابل قبول ہونے، ان کے غلط ہونے، ان کے قابل رد ہونے کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے صحیح کے اندر کیف بدء الوحی میں پہلی حدیث کے طور پر اسے انہوں نے ذکر کی ہے۔ زبان سے نیت کا بولنا یہ اس میں غلط ہے، خطا ہے، اور صحیح کیا تھا؟ نیت کرنا ہے اور دل میں عزم کر لینا ہے، دل میں اسے مراد لے لینا ہے۔ غلط کیا ہے کہ اسے زبان سے بولا جائے۔ چند علماء کے اقوال کا تذکرہ میں یہاں کروں گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں النیت تتبع العلم فمن علم ما اراد فعله فقد نواه اذ لا يمكن فعله بلا نیہ۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ نیت علم کے تتبع کا نام ہے، لہذا جس نے جس کام کے کرنے کا ارادہ کیا اسے اگر کرنے سے پہلے جان لیا تو گویا نیت کر لیا، کیونکہ کسی کام کو بغیر نیت کے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، پوچھا جائے کہ نیت کیے کھا؟ نہیں، نیت تو نہیں کیا ہوں، تو کھا کیسے رہی؟ یہ ہاتھ اٹھ کیسے رہا؟ یہ دماغ کام کیسے کر رہا ہے؟ آپ نے پلیٹ دھولی کیسے؟ آپ دسترخوان پر بیٹھے کیسے؟ آپ نے کھانے کو چنا کیسے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بغیر نیت کے بغیر ارادے کے ہو رہا ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی بھی عمل کے پہلے اسے جان لینا دل سے، اسی کا نام نیت ہے۔ اس کا ادراک کر لے دل، وہی نیت ہے۔ دوسری جگہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور ان کی یہ بات جو بھی میں نے پیش کی ہے کہ النیت تتبع العلم، اسے انہوں نے مجموع فتاوی جلد نمبر 22 صفحہ 219 پہ ذکر کی ہے، 220 پر بھی ذکر کی ہے، 223 پر بھی ذکر کی ہے۔ دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں فتاوی الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ 214 میں موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں ذرا دیکھیے؟ کہتے ہیں التلفظ بالنیہ نقص فی العقل والدین، نیت کو زبان سے بولنا عقل اور دین دونوں میں نقص ہے، کمی ہے۔ غور کیجیے، دین میں کمی اس لیے ہے کہ ایسا عمل تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے، اور آپ عبادت سمجھ کر رہے ہیں تو بدعت ہے، اور بدعت جس عمل میں داخل ہو جائے اللہ رب العالمین نہیں قبول کرے گا، کیونکہ عبادت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے اور اخلاص کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں ہمیں غور کرنا چاہیے، مسئلہ خالی بول لینا کا نہیں ہے۔ تو یہ تو دین میں کمی ہوئی۔ عقل میں کمی یہ ہے زبان سے بولنا۔ کیوں زبان سے بولتے ہیں آپ؟ بغل میں جو صلاۃ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہے اسے آپ بتلا رہے ہیں، یا قبر میں جو مردے ہیں ان کو آپ بتلا رہے ہیں، یا کسی غائب شخص کو آپ بتلا رہے ہیں؟ آپ کہیں گے بھئی اللہ تعالیٰ کو بتلا رہا ہوں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ کو بتلا رہے ہیں، یہی آپ کے عقل میں کمی ہے، کیونکہ اللہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العالمین سینے کے راز کو جانتا ہے۔ تو یہ عقل میں کمی اس شخص کے جو اپنے نیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو انفارمیشن دے رہا ہے
اور اللہ تعالیٰ کو بتلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو مطلع کر رہا ہے، یہ اس کی عقل میں گویا کی کمی ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، اور اسے آپ دیکھنا چاہیں گے، فتاوی الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 88 پہ موجود ہے۔ کہتے ہیں الجاہر بالنیہ مبتدع مخالف للشریعہ، نیت کو بلند آواز سے بولنے والا مبتدع بدعتی ہے، بدعت کرنے والا ہے، مخالف للشریعہ شریعت کی مخالفت کرنے والا ہے۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات ہے۔ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَلَفَّظَ بِالنِّيَّةِ البتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صلاۃ کو اللہ اکبر سے شروع کی اور کہتے ہیں وَلَا تَلَفَّظَ بِالنِّيَّةِ البتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت کو نہیں کہی ہے۔ یہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے۔ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی بات زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ 201 کے اندر آپ پائیں گے۔ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں التلفظ بالنیہ بدعہ، زبان سے نیت بولنا یہ بدعت ہے۔ مجموع فتاوی العلامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ جلد نمبر 10 صفحہ 423 پہ یہ موجود ہے۔ میں اب تک پیش کر چکا ہوں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات اس تعلق سے۔ اسی طریقے سے ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ جو ان کے شاگرد رشید ہیں، اور اسی طریقے سے شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ اور محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اس تعلق سے فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُشْرَعُ التَّلَفُّظُ بِالنِّيَّةِ، اس چیز کو جان لے کہ نیت کا بولنا یہ مشروع نہیں ہے، لا فی الاحرام ولا فی غیرہ، نہ تو احرام کے وقت نہ کسی اور جگہ، کیونکہ وہاں بھی جو بولا جاتا ہے لبیک عمرۃ لبیک حجن، اللہم لبیک عمرۃ فی حجۃ، تو یہ جو زبان سے چیز بولی جاتی ہے دراصل نیت تو دل سے کرتے ہیں، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گویا ہوئے ایسا، تو ہم اور آپ بھی گویا ہوتے ہیں، ہم اور آپ بھی بولتے ہیں، ورنہ وہاں بھی نیت کا تعلق دل ہی سے ہے۔ تو کہتے ہیں کیا لا فی الاحرام ولا فی غیری، نہ تو احرام کے وقت یعنی حج اور عمرہ میں، ولا فی غیر من العبادات، اور نہ اس کے علاوہ عبادات میں، کالطہارہ والصلاۃ، صلاۃ اور طہارہ کے اندر جیسے، یعنی زبان سے نیت کو نہیں بولا جائے گا، مشروع ہے ہی نہیں، والصیام، اور نہ ہی روزہ ہی میں، وغیرہ اس کے علاوہ، وَإِنَّمَا النِّيَّةُ بِالْقَلْبِ، اور نیت صرف دل سے ہوگی فقط، وَأَمَّا التَّلَفُّظُ بِهَا فَبِدْعَةٌ، رہی بات زبان سے بولنے کی بات تو یہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی یہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ یہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بات کہی ہے، حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما رواہ عنہ جابر رضی اللہ عنہ، صفحہ نمبر 48 پہ انہوں نے ذکر کی ہے۔ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں التلفظ بالنیہ فی جمیل عبادات بدعہ، زبان سے نیت کا بولنا تمام عبادات میں یہ بدعت ہے۔ ان کی بات آپ دیکھنا چاہیں گے فتاوی نور علی الدرب 1994 شریط ہے، جس کو بعد میں کتابی شکل بھی دے دی گئی ہے، کتاب میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کس قدر دیندار ہے۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے، ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 16 کے اندر یہ موجود ہے۔ جب اللہ رب العالمین سینوں کے راز کو جانتا ہے،
آسمان و زمین کے اندر چیزوں کو جانتا ہے، تو ہم بھی تو یا تو آسمان میں ہے یا دونوں کے بیچ میں ہے یا زمین کے اندر ہے، ہر جگہ کی چیز کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین جانتا ہے تو ہمیں اور آپ کو نیت کو بتانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف ایک قول منسوب ہے، ان الصلاۃ لا بد من النطق فی اولها، کہ صلاۃ کے لیے شروع میں بولنا ضروری ہے۔ المنتقى من فتاوی الفوزان کے اندر یہ موجود ہے، نمبر ہے فتویٰ کا 156۔ لیکن یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں صلاۃ کے شروع میں یہ کی بات جو ہے ان کی مراد اس سے نیت نہیں ہے بلکہ تکبیر تحریمہ ہے، کہ تکبیر تحریمہ کا بولنا ضروری ہے کیونکہ وہ رکن ہے اور ہر فرد اس کو مانتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم یہ جانیں کہ نیت کے باب میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا سنت ہے، کیا بدعت ہے، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے آپ کے صحابہ نے نقل کیا ہے اور کیا نہیں نقل کیا ہے، علماء اسلام نے کس چیز کو سچ مانا ہے کتاب و سنت کے مطابق اور کتاب و سنت کے پیروکار علماء نے، یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کو اچھی طرح سے پڑھنے اور عبادات کو اسی طریقہ سے بجا لانے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور جیسے آپ سے صحابہ کرام نے نقل کیا ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، اور انہوں نے ساری چیزوں کو کوٹ کر دیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے فرمایا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، چاہیے کہ پہنچا دے یہاں حاضر غائب کو۔ یقین مانے واللہ کہ صحابہ کرام نے نہایت امانت داری کے ساتھ دین کی ساری باتوں کو ہم تک پہنچا دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر ڈالا تھا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ دین پر عمل کریں اور بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور بدعت و خرافات سے اپنی عبادات کو ہم محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صلاۃ اس طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے صلاۃ ادا کرو جیسے تم مجھے ادا کرتے دیکھتے ہو۔ یہاں کیفیت قولی اور کیفیت فعلی دونوں مراد ہے، ویسے کہو صلاۃ میں جیسے مجھے کہتے سنیں اور ایسے کرو جیسے مجھے کرتے دیکھے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق صلاۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔